بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان الشهر ورمضان شهر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کے متضاد معنی ہیں۔ شعبان کے معنی آتے ہیں جوڑنے اور ملانے کے، اور شعبان کے معنی آتے ہیں جدا کرنے اور الگ الگ کرنے کے۔ یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے، اور سیاق و سباق کو دیکھ کر کے، یعنی آگے اور پیچھے کی عبارات اور باتوں کو دیکھ کر کے اس لفظ کا ترجمہ اور معنی متعین کیا جاتا ہے۔ تو شعبان کے معنی جوڑنے کے بھی ہیں اور شعبان کے معنی الگ الگ کرنے کے بھی۔ یہ دن اور اوقات جو اللہ پاک نے بنائے ہیں، یہ کائنات کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ آدمی ان کے ذریعے سے اپنے اوقات متعین کرتا ہے، کاموں کی ترتیب بناتا ہے، اور انہی اوقات کے ذریعے سے اللہ پاک نے عبادات کا تعین بھی کیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ آپ اس ایک جملے سے شعبان اور رمضان کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو کوئی تو بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے میں آپ رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے روزے جو قضا ہو جاتے تھے عذر شرعی کی وجہ سے، ان کی قضا ہم شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ تقریباً روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ انہی مہینوں میں اپنے قضا روزوں کے ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے اس مہینے کی اور اس مہینے میں شب برات کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ قرآن کریم کی جس سورت کی ابتدائی آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر ایک حرف الگ الگ کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا ملا کر کے، لیکن پڑھا جائے گا الگ الگ۔ ہا کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ پڑھیں گے۔ اسی طرح جیسے الف لام میم، لام اور میم ملا کر لکھا ہوا ہے، لیکن اسے الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ قرآن کریم کا معجزہ ہے یہ۔ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا تھا وہ زمانہ زبان و ادب کے اعتبار سے اپنے عروج کا زمانہ تھا۔ دنیا کا ایک نظام اللہ پاک نے بنایا ہے کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک اس کا عروج اور شباب کا دور ہوتا ہے، اور ایک اس کا زوال اور انحطاط ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ نشو و نما پاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے، پھر
عمر کا دور گزرتا رہتا ہے، ادھیڑی میں پہنچتا ہے، زوال شروع ہوتا ہے، بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے اسے پھاڑ کر کے اس کی کوپل زمین سے باہر نکالتے ہیں، پھر وہ پودا بنتا ہے، پیڑ بنتا ہے، پھل پھول غلہ دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اس کی عمر طبی ہو جاتی ہے، وہ درخت سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کے ایک عروج کا اور ایک زوال کا وقت مقرر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے وہ زمانہ عجیب و غریب زمانہ تھا، عجیب و غریب زمانہ تھا۔ برائیاں بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، حد یہ ہو گئی تھی کہ معمولی معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے تو یہ جھگڑے صدیوں چلا کرتے تھے، صدیوں چلا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کرو، لوگ لڑتے تھے، جب لڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی تھی تو لڑنا بند کر دیتے تھے اور پھر لڑنے کی تیاری کرتے تھے۔ 10-20 سال میں جب پوری طرح تیاری ہو جاتی تھی پھر لڑتے تھے، پھر جب لڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی تھی، جنگ بند ہو جاتی تھی، پھر جنگ کی تیاری کیا کرتے تھے۔ ایسا زمانہ تھا، برائیاں اپنے عروج پر تھی۔ لوگ شراب پیا کرتے تھے اور جس کے گھر میں جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا زیادہ باعزت اور مکرم سمجھا جاتا تھا۔ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا کرتے تھے، بچی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ برائی اور خرابی کے عروج کا زمانہ تھا۔ اسی طرح زبان و ادب کے اعتبار سے عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت کے شعراء نے اپنے قصیدے لکھے تھے اور کعبے کی دیوار پر لٹکا کر کے رکھے تھے اور دنیا بھر کے شاعروں کو دعوت دی تھی کہ اس سے اچھا قصیدہ بنا کر کے بتائیں۔ پوری دنیا کے شاعروں کو چیلنج کیا تھا کہ ہم نے جو قصیدہ لکھا ہے، بنایا ہے، کعبے کی دیوار پر لٹکا ہے، زبان و ادب، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، مضامین کے انتخاب اور اچھوتے پن کے حساب سے اس سے اچھا قصیدہ بنا کر کے بتائے۔ 7 قصیدے انہوں نے کعبے کی دیوار پر لٹکا کے رکھے تھے جنہیں سبع معلقہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ 7 قصیدے ہیں جو بیت اللہ کی دیوار پر لٹکائے گئے۔ مدارس دینیہ میں زبان و ادب کے، عربی زبان و ادب کے اعتبار سے وہ قصیدے پڑھائے جاتے، سبع معلقہ کہا جاتا ہے۔ تو زبان و ادب کے عروج کا زمانہ تھا اور وہ لوگ اپنے آپ کو اہل زبان اور پوری دنیا کو گونگا کہا کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں اور ساری دنیا کے لوگ عجمی ہیں۔ عجمی کے معنی گونگے ہیں، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ ایسے عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس زمانے میں بھیجا، قرآن کریم اس زمانے میں اتارا۔ تو قرآن کریم جو ہے زبان و ادب، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ان کا جواب تھا۔ جو لوگ عربی زبان و ادب میں اپنے یگانے روزگار ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور قصیدے لکھ کر کے بیت اللہ کی دیواروں پر لٹکایا کرتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا، ان کو دعوت دی گئی کہ تم زبان و ادب میں پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہو، قرآن کریم تم کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسی ایک آیت بنا کر کے بتا دو، ایک چھوٹی سورت کے برابر عربی عبارت اس سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں بنا کر کے بتا دو۔ پورا عرب عاجز ہو گیا۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے۔ قرآن کریم میں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم اس جیسی قرآن کریم میں جو سورت ہے بنا کر کے بتا دو، لا کر کے بتا دو۔ اللہ کے علاوہ دنیا بھر کے زبان و ادب کے ماہرین کو جمع کر لو،
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے تمام مددگاروں کو اکٹھا کر لو اور ایک صورت بنا کر کے بتا دو. اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لائے. سیرت کا عنوان نہیں ہے، لیکن بات درمیان میں آ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دنیا بھی اس زمانے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زوال پذیر ہو چکی تھی. معراج کا وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب حضرت جبرائیل مکہ مکرمہ سے لے کر کے آپ کو بیت المقدس ملک شام جانے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی آپ کو روکنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک آواز پہنچی، آپ متوجہ ہونے لگے تو نبی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. جب واپسی ہوئی تو حضرت جبرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ جبرائیل، وہ جو مجھے بوڑھی عورت آواز دے رہی تھی وہ کون تھی؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ دنیا تھی. یعنی اس زمانے میں دنیا بوڑھی ہو چکی تھی. زمانے کے اعتبار سے دنیا بوڑھی ہو چکی تھی، اور یہ دور جو چل رہا ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ دنیا کے بڑھاپے کا دور ہے، آخری دور ہے. حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر اس کی آواز پر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، رک جاتے، تو آپ کی امت دنیا داری میں مبتلا ہو جاتی. تو یہ زمانے جو اللہ نے بنائے ہیں، یہ عبادات کے لیے، ہمارے کاموں کے تعین کے لیے، اللہ نے ان میں کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو فضیلت عطا کی. شب برات کے متعلق آپ الگ الگ باتیں سنیں. بعض لوگ اس کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس رات میں کوئی عبادت نہیں ہے، اس رات کی کوئی خصوصیت نہیں. ہم میں ایک طبقہ ہے جو اس کی فضیلت کا، اس کی خصوصیت کا انکار کرتا ہے. بعض لوگ اس میں غلو میں مبتلا ہے کہ ایسی من گھڑت روایتیں، عبادتیں پمفلیٹ کی شکل میں چھاپ کر کے تقسیم کرتے ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ مکمل دین ہے، اور روئے زمین پر سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ معتبر دین ہے، سب سے زیادہ کامل اور مکمل دین ہے، جس کی بنیاد قرآن کریم پر ہے اور وہ دستیاب ہے. آج پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو قرآن پاک ملے گا، اور اتنا زیادہ قرآن پاک ہے کہ مسجدوں میں طاقوں میں رکھا ہوا ہے، سال بھر کوئی اس کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا. ہمارے دین کی بنیاد ہے قرآن پاک، آج دستیاب ہے اور آسانی سے دستیاب ہے. ہمارے دین کی بنیاد حدیثوں پر ہے اور حدیث کی تمام کتابیں دستیاب ہیں. لیکن ان پمفلٹ میں جو عبادتیں اور جو روایتیں شائع کی جاتی ہیں، نہ اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے، نہ اس کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے. جبکہ ہمارے دین نے ہر چیز کی فضیلت ذکر کی ہے. تو ایک طبقہ تو سرے سے انکار کرتا ہے، اور ایک طبقہ اتنے زیادہ غلو میں مبتلا ہے، نہ جانے کیسی کیسی نمازیں شائع کی جاتی ہیں، لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں پرفیکٹ شکل میں. اور اسی طرح جیسے اس رات میں اگر کوئی غسل کرے گا، نہائے گا، تو جتنے قطرے پانی اس کے جسم پر پڑ کر کے گریں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے. لوگ مسجدوں میں آتے، حمام میں گھس جاتے، باہر ہی نہیں نکلتے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے. اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بیجا غلو اور بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا اور سرے سے انکار بھی نہیں کرتا. میں نے جس سورت کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے،
کاٹ کاٹ کے پڑھا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ تم اپنی زبان دانی یا زبان و ادب اور فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے ہو اور یکتائے زمانہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو حامیم کا ترجمہ کر کے بتاؤ۔ نہیں بتا سکے اور قیامت تک کوئی نہیں بتا سکے گا۔ یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ تو یہ حامیم حروف مقطعات میں سے، اور اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور جو لوگ ان جیسی صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوگا۔ والکتاب المبین، اللہ نے کتاب مبین کی قسم، یعنی قرآن کریم کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں اسے ہم نے اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم لوگوں کو اپنے عذاب سے، جہنم سے ڈرانے والے۔ فیہا، اس مبارک رات میں یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ اللہ پاک کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت کی تفسیر میں بعض علماء نے اسے شب برات مراد لی ہے۔ شب برات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس رات کی اہمیت ہے۔ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کتنے آنے والی شب برات تک کتنے بچے دنیا میں آئیں گے، اور وہ لسٹ لوگوں کو فرشتوں کو دے دی جاتی ہے جن کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے کہ اس سال میں اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی آسانیاں، کشادگیاں، راحتیں اللہ عطا کرے گا، اور لوگوں پر کیسے کیسے حالات آئیں، یعنی سال بھر میں پیش آنے والے تمام تر معاملات فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے۔ لوح محفوظ میں اللہ پاک نے جو مقدرات بنائے ہیں اور جو فیصلے کیے ہیں، اس میں سے سال بھر کے فیصلے الگ الگ جو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے اور جن فرشتوں کے سپرد ہے ان کو دے دیے جاتے۔ آپ اندازہ کرو کہ اس رات میں ان تمام تر معاملات کے فیصلے ہوتے۔ ظاہر بات ہے اس وقت اگر آدمی اللہ پاک کی طرف رجوع ہو، اس وقت اگر اللہ پاک سے اپنے لیے بھلائی اور خیر مانگے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے آپ اندازہ کرو۔ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے، اور آپ اس موقع پر اگر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس رات کی سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے رات بھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی کشادگی، راحت، فراخ روزی کا مانگنے والا، ہے کوئی عافیت کا طلبگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ اعلان ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، جو مانگے گا اس کو دیں گے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کریں گے، جو گناہوں کی معافی چاہے گا گناہوں کی معافی دیں گے، کشادہ فراخ راحت والی زندگی مانگے گا وہ عطا کریں گے، پریشانی مصیبتوں سے نجات مانگے گا وہ عطا۔ اعلان ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اس رات کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، لیکن اس رات کی اہمیت ہے۔ خاص طور پر ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے آنے والے دنوں میں اور اگلی زندگی آخرت کے لیے اللہ سے خیر مانگنا، یعنی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں ایک عمل اور بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ اس رات میں حضور کی باری میرے یہاں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور ہر بیوی کی باری مقرر تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آرام کیا، میں بھی سو گئی۔ رات میں میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا بستر خالی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو میرے دل میں وسوسہ آیا
کہ اللہ کے رسول کہاں گئے؟ ظاہر بات ہے آپ کی دوسری بھی بیویاں تھیں، وسوسہ آیا کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ اس وسوسے کا آنا تھا کہ میں اٹھی اور اس بات کی جستجو میں تھی کہ اللہ کے رسول گئے کہاں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول چاندنی رات تھی اور آپ جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے۔ تو مجھے تجسس ہوا کہ اتنی رات کو آپ اٹھے ہیں اور قبرستان جا رہے ہیں، تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلی تو میں نے دیکھا کہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے اور قبرستان کے مرحومین مدفونین کے لیے آپ نے دیر تک دعائے مغفرت کی۔ اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول اب واپس ہوں گے تو میں پہلے واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے میری سانس کو چلتا ہوا محسوس کیا۔ ظاہر بات ہے جب آدمی تیز چلتا ہے تو سانس لگ جاتی۔ تو کہنے لگے کہ عائشہ کیا یہ تم سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی جو گفتگو ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتی۔ عرب میں یہ جو قبیلہ تھا جانور پالنے میں مشہور قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے لوگوں کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اس لیے حضور نے اس قبیلے کی مثال دی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے عمومی مغفرت کے وقت بھی بخشے نہیں جاتے۔ ان میں تو ایک مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اس میں وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اس میں وہ بھی ہے جو اپنے بھائی کی طرف سے دل میں کینہ رکھے اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اس کی بھی مغفرت نہیں ہے جو شراب کا عادی ہو۔ اس لیے جو لوگ اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، آج سویرا ہے اپنے ماں باپ سے معافی تلافی کر لیں، ان کو راضی کر لیں، تاکہ اس رات میں جب اللہ پاک سے ہم مغفرت مانگے تو اللہ ہمیں بخش دے، ورنہ ماں باپ کے نافرمانی کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور اس رات کی مغفرت عامہ سے بھی ان کو محروم اور الگ رکھا جاتا ہے۔ اپنے بھائی سے جو کینہ رکھے، اپنے پڑوسی رشتہ دار تعلقات کے لوگوں سے جو بات بند کر دیا ہے ان سے من مٹاؤ کر لے، ملاقات کر لے، معافی تلافی کر لے، تاکہ اس رات کی رحمت عامہ اور مغفرت عامہ سے محروم نہ رہے۔ جو شراب پیتے ہیں وہ شراب سے توبہ کر لے، جو گناہوں کے عادی ہے گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ مواقع ہمیں عطا کیے جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے جھونکے چلا کرتے، اور جب ایسے مواقع آئیں تو ان کا استقبال کرو، ایسے اوقات کی قدر دانی کرو اور اس کو پورا وصول کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک جھونکا ہم سب کی نجات کے لیے کافی۔ تو ایسے مواقع کا پورا استعمال کرنا چاہیے۔ شب برات انہی راتوں میں سے ایک رات ہے جسے اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس میں ہمارے تمام تر معاملات فیصل کیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آنے والے سال میں ہمارے لیے کیا ہوگا، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، اعلان ہوتا ہے نوازے جانے کا، بخشے جانے کا، توبہ قبول کرنے کا۔ اس لیے یہ رات خاص طور پر دعاؤں کے اہتمام کی رات، کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات تہجد پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اور ہر رات کے آخری چھٹے حصے میں اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر کے اعلان کرواتے ہیں، مغفرت کے طلبگاروں آؤ، رحمت کے متلاشیوں آؤ، توبہ کرنے والے آؤ،
جو مانگتا ہے دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی نوازا جاتا ہے، لیکن اس رات میں رات بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، رات بھر۔ اس لیے اپنے تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، دے گا کون؟ اللہ پاک دیں گے۔ ہمیں اپنے پاس سے کچھ نہیں دینا ہے، ہمیں صرف مانگنا ہے صدق کے دل کے ساتھ، صدق کے لجا کے ساتھ، یعنی کہتے ہیں نا کہ دل کی گہرائی سے آدمی دعا کرے، دل کی گہرائی سے دعا کرے، دعا کرے رو کر کے دعا کرے، اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کر کے عاجزی کے ساتھ مانگے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، جب بندہ روتا ہے اور اللہ سے رو کر کے مانگتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں میں فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کی مصیبت میرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کو میں ہی معاف کروں گا تو اس کی مغفرت اور نجات ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ میں توبہ کروں گا تو اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ اللہ فرشتوں میں فخر کے طور پر فرماتے ہیں، اور جب بندہ روتا ہے عاجزی کرتا ہے تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باکو پتباکو، کہ جب دعا کرو تو رو کر کے دعا کرو، رو کر کے دعا کرو، رونا نہ آئے تو رونے والوں کی حیت اختیار کرو، اپنے چہرے سے، آواز سے، انداز سے لگنا چاہیے کہ ہم عاجزی اور منت سماجت کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے، بے نیازی کے ساتھ نہیں، اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ ہمارے سارے مسئلے اسی در سے حل ہوں گے اور ہماری ساری ضرورتیں یہیں سے پوری ہوں گی، اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اپنی باتوں میں سچا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، ہم مغفرت کریں گے، جو مغفرت مانگے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ جو آدمی اپنی حاجتیں ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خیر مانگے گا، اللہ دعا قبول کریں گے اور عطا کریں گے۔ یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ جب ہم یقین کے ساتھ مانگیں گے، ہم یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورتیں پیش کریں گے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اس رات میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام، قبرستان جانا چاہیے، جا کر کے تمام مرحومین کے لیے جو وہاں مدفون ہے یا پوری دنیا میں جہاں کہیں مدفون ہے، سب کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے محسنین اور کرم فرماؤں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگنا ہے، اور ہمیشہ دعا کا دائرہ بڑا کر رکھنے کا۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، اور اس زمانے میں مسجد تھی، کھجور کے پتوں کی چھت تھی، نیچے ریت بچھی ہوئی تھی، پیشاب کی حاجت محسوس ہی اٹھا اور ایک کونے میں جا کر کے اس نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام چلانے لگے، روکنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تظلموہ، پیشاب کرتے ہوئے درمیان میں مت روکو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو حضور نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ مسجد ہے اور مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، مسجد نماز کے لیے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہے اور تعلیم و تعلم کے لیے ہے، یہاں پر سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، نصیحت کی۔ اور اس کے بعد ایک ڈول پانی منگوایا اور آپ نے جہاں اس نے پیشاب کیا تھا وہاں پر آہستہ آہستہ ڈلوایا، تو یہ اوپر کا پانی ناپاکی لے کر کے نیچے چلا گیا، اوپر کی ریت پاک ہو گئی۔ اس شخص نے جب یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا تو دعا کی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ تو مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم مت فرما۔ اس لیے کہ سب ڈانٹ رہے تھے، سب گھور گھور کر کے گرم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے بلا کر کے شفقت سے، محبت سے سمجھایا، تو اس نے دعا یہ کی، گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا،
اور گاؤں دیہات کے لوگ ایک دم صاف دل ہوتے ہیں، سیدھی سادی بات کرنے والے. اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم ارحمنی و محمدا، کہ اللہ آپ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے، ولا ترحم معنا احدا، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کریں. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، لقد حجرت رحمت اللہ، کہ تو نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ کر کے تنگ کر دیا. تو دعا جب مانگے تو بڑی دعا مانگے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آخری آدمی جو آئے گا، سب اکٹھے ہو جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری حاجتیں مانگ لے، ساری ضرورتیں مانگ لیں، اور اللہ ان تمام کو ان کی مانگی ہوئی تمام تر مرادیں دے بھی دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا آدمی سمندر میں سوئی ڈبو کر کے پانی نکالتا ہے. اب آپ سوئی ڈبو گے پانی میں اور نکالو گے تو کتنا پانی نکلے گا؟ اتنا کم نکلے گا کہ ہم بتا بھی نہیں پائیں گے. ہماری آخری حد کیا ہے؟ ایک قطرہ. ایک قطرہ. اب ظاہر بات ہے ہم سوئی ڈبو کر کے نکالے تو ایک قطرہ پانی نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا. تو سب کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی. تو جب مانگنے بیٹھیں تو اللہ سے ایسے ہی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے خزانے لامحدود ہیں. دنیا داروں کے خزانے تو محدود ہوتے ہیں نا. وہ سکندر بادشاہ کے پاس ایک آیا، اس نے آ کر کے کچھ اپنا کمال بتایا، تو سکندر نے خوش ہو کر کے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 درہم دے دو. اس نے کہا کہ عجیب آدمی ہے، میں بادشاہ وقت ہوں اور میں تجھ سے کہہ رہا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے، تو 1 درہم مانگ رہا ہے. میری حیثیت دیکھنا، میری حیثیت دیکھ کے مانگ. تو اس نے کہا کہ اپنی سلطنت دے دو. تو سکندر نے کہا کہ جو تو مانگا تھا وہ میری حیثیت نہیں تھی، پہلے جو مانگا، اور بعد میں جو مانگا وہ تیری حیثیت نہیں. تو دنیا میں تو یہی ہوگا، لیکن اللہ سے اگر آدمی مانگے تو سکندر بادشاہ کی 1 سلطنت کیا، وہ 100 سلطنت دے سکتا ہے. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. تو مانگو تو سب کے لیے مانگو. آپ کی مانگی ہوئی ایک دعا اگر قبول ہو گئی، سب کی نکل پڑے گی. اس لیے اس رات میں قبرستان جانا، اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا، خاص طور پر دعاؤں کا، توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات